بسم الله الرحمن الرحيم. بعثه عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد إلى نجران. وذكر ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إلى بني الحارث بن كعب بنجران وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعث خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو الى بنو الحارث بن کعب بنو حارث بن کعب جو نجران میں رہتے تھے ان کے پاس حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو داعی بنا کر مبعوث فرمایا اور ان کو یہ کہا کہ وَأَمَرَهُ أَن يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ أَن يُقَاتِلَهُمْ ثَلَاثًا، یعنی 3 دن تک مسلسل ان کو دعوت دینا، اس سے پہلے جنگ نہیں کرنا. فَإِنِ اسْتَجَابُوا لَكَ، اگر وہ دعوت کو قبول کر لیں فَقْبَلْ مِنْهُمْ، تو ان کی دعوت کو قبول کر لینا. لیکن فَإِن لَمْ يَفْعَلُوا، اگر وہ دعوت کو قبول نہیں کریں تو فَقَاتِلْهُمْ، تب جا کر 3 دن کے بعد تم چوتھے دن ان سے جنگ کرنا. اور یہاں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نکلتے ہیں. وہ نجران پہنچنے کے بعد وہاں پر جا کر فبعث الرکبان یضربون فی کل وجہ ویدعون الی الاسلام، اپنے لوگوں کو سواروں کو گشت کے لیے بھیجتے ہیں تاکہ یہ لوگ جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں. تو یہ لوگ جاتے اور لوگوں کو مخاطب کرتے کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں اسلموا تسلموا، اسلام لے کر آ جاؤ تم سلامتی پا جاؤ گے. اس کے بعد وہ لوگ اسلام لے کر آ گئے. فاقام فیہم خالد یعلمہم الاسلام وکتاب اللہ وسنت نبیہ، حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اسلام لے آنے کے بعد ان کو اسلام سکھلاتے رہے، دین سکھلاتے رہے، اللہ تعالی کی کتاب کو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو سکھلاتے رہے. اس کے بعد انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کو ایک خط بھیجایا. اس کے اندر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا جاتا ہے، جس کے اندر خدا تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی. وہ کہا تھا کہ یا نبی اللہ، آپ نے ہمیں نجران نامی علاقے کے اندر بھیجا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ ان کو 3 دن تک اسلام کی دعوت دینا، اس کے بعد ان سے قتال کرنا. یہ لوگ اسلام لے کر آ گئے ہیں اور ان لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے، اور اس کے بعد آپ بتائیے کہ ہم ان کے درمیان اسلام کو، دین کو پھیلا رہے ہیں. وَأَنَا مُقِيمٌ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ آمُرُهُمْ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ وَأَنْهَاهُمْ عَمَّا نَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْهُ، اور ہم یہاں پر رہتے ہوئے جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان چیزوں کو ان کا ہم حکم دے رہے ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے ان چیزوں سے ہم روک رہے ہیں. آپ بتائیے کہ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے. یہ خط حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنے کے بعد پھر ایک خط جاری فرماتے ہیں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ فَإِنَّ كِتَابَكَ جَاءَنِي بِرَسُولِكَ مَعَ رَسُولِكَ، کہ تمہارے قاصد کے ذریعے سے تمہارا خط ہمارے پاس پہنچ گیا. یخبر، جس کے اندر یہ وضاحت ہے، بتایا گیا ہے کہ ان بنی الحارث، کہ بنو حارث سارے کے سارے لوگ قد اسلموا قبل ان تقاتلهم، کہ ان لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا. واجابوا بما دعوت الیہ من الاسلام، اسلام کی تم نے دعوت دی، اسلام کو ان لوگوں نے قبول کر لیا. لیکن اب ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ فبشرهم، تم ان کو خوشخبری سناؤ، وانذرهم، اور ان کو ڈراؤ، اور یہ ہے کہ واقبل، اب تم وہاں سے نجران سے واپس آ جاؤ. وليقبل معك وفدهم، اور تمہارے ساتھ نجران کا ایک وفد بھی تمہارے ساتھ آئے. جب یہ لوگ نجران سے چلے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئے تو آپ نے کہا من هؤلاء القوم الذين كأنهم رجال الهند، یہ کون لوگ ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ تو ہندوستان کے لوگ معلوم ہوتے ہیں. آپ نے کہا کہ انتم الذين زجروا اذا استقدموا، کہ تم وہی لوگ نہیں ہیں جب دھکا دیا جاتا ہے جب جا کر یہ تم لوگ آگے چلتے ہو. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیونکہ نجران کے لوگ بہت ہی زیادہ بہادر تھے اور بہت ہی زیادہ جنگجو تھے، ہر موقع پر زیادہ تر ان کی فتح و نصرت ہوتی تھی. تو اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بما کنتم تغلبون من قاتلکم فی الجاہلیہ، جاہلیت کے اندر جو لوگ تم سے لڑتے تھے تم کس بنیاد پر ان سے جیت جایا کرتے تھے. تو اس موقع پر ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے اندر 3 چیزیں پائی جاتی تھی.
پہلی تو یہ کہ انا کننا نجتمع، ہم لوگ بڑے ہی متحد رہا کرتے تھے، ولا نتفرق، اور آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے، الگ الگ نہیں ہوتے تھے، ولا نبدا ابدا بظلم، اور کبھی بھی ہم ظلم سے پہل نہیں کرتے تھے، ہم خود جا کر کسی کو مارتے نہیں تھے، ان پر ظلم و ستم نہیں کرتے تھے، جب سامنے والا ہم پر قتال کرتا تھا، ظلم و ستم کرتا تھا، تب جا کر ہم ان سے لڑائی کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نجران کی طرف بھیجا، اور اس کے بعد دعوتہ علیہ الصلوۃ والسلام جریر الی الشہادتین، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعث الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے مجھے کسی کے ذریعے سے بلا بھیجا، جب میں حضور کے پاس پہنچا تو آپ نے کہا کہ لأی شیء جئت، تم کس لیے آئے ہو؟ تو میں نے کہا اسلم علی یدیک یا رسول اللہ، میں تو آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بتایا اور ان کے ساتھ ایسا اکرام کا معاملہ کیا کہ فالقى علی کسان، حضرت جریر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میرے اوپر ایک چادر ڈالی، ثم اقبل علی اصحابہ، پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اذا اتاکم کریم قوم فاکرموا، جب تمہارے پاس کسی قوم کا شریف آئے، کسی قوم کا سردار آئے، کسی قوم کا آقا آئے تو تم ان کا اچھا اکرام کیا کرو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انا ادعوکم الی شہادت ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت، ہم تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتے ہیں، اللہ پر ایمان لے کر آؤ، نماز قائم کرو، اور اسی کے ساتھ ساتھ تم زکوٰۃ دو، اور پھر رمضان کے روزے رکھو، اور اس کے بعد اگر بیت اللہ اگر حج کرنے کی صلاحیت و طاقت ہے تو بیت اللہ کا حج کرو۔ وتعليمه عليه الصلاة والسلام معاذا كيف يدعو إلى فرائض الإسلام في اليمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجنے کا ارادہ کیا تو آپ نے ان کو سکھلایا کہ کس طریقے سے فرائض کی طرف، دین کی طرف تم کو بلانا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انک ستأتی قوما اہل کتاب، تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، لہذا تمہارا سب سے پہلا کام یہ ہوگا فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يَشْهَدُوا أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ، سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ تم اس بات کو ان کو بتلانا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ فَإِنْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، اگر تمہاری بات کو قبول کر لے، مان جائیں، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ 5 صلوات، پھر یہ بتانا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر دن اور رات کے اندر 5 نمازوں کو فرض کیا ہے۔ فَإِذَا أَجَابُوا لَكَ بِذَلِكَ، جب ان چیزوں کو بھی قبول کر لیں، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، جو ان کے مالداروں سے زکوٰۃ کو لیا جائے گا اور ان کے غرباء پر، فقراء پر، مساکین کو خرچ کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، کہ ان کے عمدہ سے عمدہ، بہترین سے بہترین مال لینے سے اجتناب کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ کا موقع آئے تو تم عمدہ سے عمدہ اونٹنیاں لو، عمدہ سے عمدہ بکریاں لینے لگ جاؤ، بلکہ جو معتدل ہو اور جو نارمل ہو ان اوسط درجے کی زکوٰۃ کو تم وصول کرنا۔ وَاتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، اور یہ سمجھنا کہ تم مظلوم کی بددعا سے بچنا، اس لیے کہ فَإِنَّ بَيْنَهَا، اس لیے کہ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اس لیے کہ مظلوم کی بددعا اور خدا تبارک و تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ اگر مظلوم کو پریشان کیا جاتا ہے، اگر اس کے ہاتھ خدا تعالیٰ کے دربار کے اندر اٹھ جاتے ہیں اور مظلوم ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مظلوم کی بددعا کو ان لوگوں کے حق کے اندر سن لیتا ہے۔ اور اس کے بعد دعوت علیہ الصلوۃ والسلام حوشب ذی ذلیم، حوشب ذی ذلیم فرماتے ہیں کہ لما ان اظہرہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور فرمایا تو میں نے 40 فارس، میرے قوم کے 40 شہ سوار تھے، گھوڑ سوار تھے، میں نے حضور کی خدمت کے اندر اپنا ایک خط لے کر ان کو پہنچایا، اور اس کے بعد جب یہ لوگ آئے تو ان میں سے کسی نے کہا ایکم محمد، تم میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟
تو کسی نے بتایا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تو اس نے کہا ملذی جئتنا، تم کیا لے کر آئے ہو اللہ کے نبی سے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہم تو دین لے کر آئے ہیں، اسلام لے کر آئے ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا، تو آپ نے ان کا نام پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ عبد شر، کہ میں نے برائی کا بندہ۔ تو آپ نے کہا کہ لا بل انتم عبد خیر، تمہارا نام تو آج سے عبد خیر ہے، تو تم اچھائی کے بندے ہو۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ عبد خیر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام لے کر ہمارے درمیان آیا اور اس نے ہم لوگوں کے سامنے بات رکھا، تو اس موقع پر حوشب ذی ظلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اس کے بعد ایک روایت اور ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ قبیلہ جو عبد القیس تھا، یعنی عبد القیس کا جو قبیلہ تھا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اسلام قبول کرتا ہوا آیا، تو آپ نے کہا کہ مرحبا و اہلا غیر خزایا ولا ندامہ، کہ نہ تو تمہارے لیے دنیا کے اندر کوئی پشیمانی ہوگی، نہ آخرت کے اندر شرمندگی ہوگی۔ اور لوگوں نے کہا کہ کیونکہ ہم لوگ مضر نامی قبیلے کے سامنے سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے، اور وہ قبیلہ بڑا ہی جنگجو ہے، جن مہینوں کے اندر لڑنا قتال کرنا کی اجازت نہیں ہے، ان مہینوں کے اندر ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں، لہذا ہم بار بار وہاں سے آپ کے پاس نہیں آ سکتے، آپ ہمیں کوئی ایسی مختصر موٹی موٹی باتیں بتلا دیں تاکہ ان باتوں کو سیکھ کر اپنے لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر دیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں۔ ایک تو اللہ پر ایمان ہے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اس کے بعد کہا کہ 4 چیزوں سے روکتا ہوں۔ اس زمانے کے اندر جن برتنوں کے اندر شراب پی جاتی تھی، کیونکہ شراب کے حرام ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ان برتنوں سے بھی روک دیا تھا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ پرانی شراب کی محبت ان کے دلوں کے اندر جاگ اٹھے، ان برتنوں کے ذریعے سے وہ دوبارہ سے شراب کو پینا شروع کر دیں۔ تو شروع کے اندر جن برتنوں کے اندر شراب کو پیا جاتا تھا، جو 4 برتن یہاں پر ذکر کیے گئے، الدبا والنقی والحنتم والمزقت، ان 4 چیزوں سے تمہیں روکتا ہوں۔ اس کے بعد حدیث القمہ فی حقیقت الایمان والدعوۃ الی الایمان والفرائض، حضرت القمہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قدمت علی رسول اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ہم آئے، اور میں وانا مع قوم، وانا سابع من 7 قوم، ہمارے ساتھ 6 لوگ اور تھے، میں 7واں بندہ تھا۔ فسلمنا علی رسول اللہ، حضور کو ہم نے سلام کیا، فرد علینا، حضور نے ہمیں سلام کا جواب دیا، فکلمنا، ہم نے حضور سے بات کی، فاعجبہ کلامنا، ہماری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ پسند آئی۔ اس کے بعد حضور نے پوچھا کہ ما انتم، تم لوگ کون ہو، کیا ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ مؤمنون، ہم تو ایمان والے بندے ہیں، ہم تو اسلام کو ماننے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان لکل قول حقیقہ فما حقیقت قولکم و ایمانکم، ہر ایک بات کی، ہر ایک قول کی کوئی نہ کوئی نشانی، کوئی نہ کوئی حقیقت اور علامت ہوتی ہے، لہذا تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے، تمہارے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ تو اس موقع پر ان لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی 15 خصلہ، 15 خصلتیں ہمارے اندر موجود ہیں، اس کے اندر تو 5 خصلتیں وہ ہیں جو آپ نے ہمیں حکم دیا ہے، اور 5 خصلتیں وہ ہیں جن کا آپ کے قاصدوں نے حکم دیا ہے، اور 5 خصلتیں وہ ہیں تخلقنا بها فی الجاہلیہ، کہ جن 5 خصلتوں کو ہم نے جاہلیت کے اندر اختیار کیا تھا، ونحن علیہ الآن حتی تنہانا یا رسول اللہ، ابھی بھی ہم ان زمانے جاہلیت کی 5 خصلتوں پر موجود ہیں، اگر آپ ہمیں ان سے روکنے کا کہیں گے تو ہم ان 5 خصلتوں کو چھوڑ دیں گے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 15 خصلتوں کے بارے میں پوچھا کہ وما الخمس، وہ 5 خصلتیں کیا ہیں جس کا میں نے تم کو حکم دیا؟ تاکہ اللہ کے نبی جن 5 خصلتوں کا آپ نے حکم دیا اس میں سے پہلی آپ نے یہ کہا کہ ان تؤمن باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آؤ، اس کے بعد وہ ملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لے کر آؤ، ورسولہ، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں پر ایمان لے کر آؤ، وکتبہ، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لے کر آؤ، والقدر خیرہ وشرہ، ہر برا اور اچھا فیصلہ خدا تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اس پر ایمان لے کر آؤ۔ یہ 5 خصلتیں وہ ہیں جس کا آپ نے حکم دیا۔
اور 5 خصلتیں وہ جن کا آپ کے صحابہ نے، آپ کے قاصدوں نے حکم دیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وانک عبدہ ورسولہ، ہم اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ وَنُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، فرض نماز کو ہم پڑھیں، وَنُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور فرض زکات کو ادا کریں، وَنَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ، رمضان کے روزے کو رکھیں، وَنَحُجُّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْنَا إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور بیت اللہ کا حج کریں اگر ہمارے اندر اس کی طاقت ہے۔ وہ کہا کہ تخلقنا بها فی الجاہلیہ، اور 5 خصلتیں وہ جس کو ہم نے جاہلیت کے اندر اختیار کیا ہے اور ابھی بھی ہم انہی خصلتوں پر باقی ہیں۔ اس کے اندر کہا کہ پہلی خصلت یہ ہے ہمارے اندر کہ الشکر عند الرخاء، کہ جب سہولت ہوتی ہے اور خوشحالی ہوتی ہے تو ہم پہ شکر کرتے ہیں۔ والصبر عند البلاء، جب کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، اس مصیبت کے موقع پر ہم صبر کو اختیار کرتے ہیں۔ اور تیسری یہ کہ والصبر فی مواطن اللقاء، جب لڑائی کا جنگ کا موقع ہوتا ہے تو لڑائی کے اندر ہم جم جاتے ہیں اور اپنے جوہر کو دکھاتے ہیں۔ اور چوتھی خصلت ہمارے اندر یہ ہے کہ والرضا بمر القضاء، اللہ تعالیٰ کی جو بھی قضا، اس کی تقدیر، اس کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس فیصلے پر ہم راضی رہتے ہیں۔ اور 5ویں خصلت ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم ترک الشماتۃ بالمصیبہ اذا حلت بالعداء، اگر ہمارے دشمن پر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم لوگ خوش نہیں ہوتے کہ ہمارے دشمن پر مصیبت آئی ہے تو ہم لوگ خوش ہونے لگ جائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فقہاء ادباء، یہ تو بہت ہی زیادہ سمجھدار لوگ ہیں، بہت ہی زیادہ سلیقے مند لوگ ہیں، قادوا ان یکونوا انبیاء من خصال معاشرتها، اتنی بہترین خوبیاں، اتنی عمدہ خصلتیں عادتیں ان کے اندر ہیں، قریب تھا کہ یہ لوگ نبی ہو جاتے۔ یعنی یہ خصلتیں تو وہ ہیں جو پیغمبروں کے اندر، رسولوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا اوصیکم بخمس خصال، 5 خصلتیں میں تم کو اور دیتا ہوں، یکمل اللہ خیر الخصال، تاکہ اللہ تعالیٰ پوری کی پوری خصلتیں تمہارے اندر جمع کر دے۔ اس کے اندر پہلی خصلت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ لا تجمعوا ما لا تأکلون، جس چیز کو تمہیں کھانا نہیں ہے اس چیز کو تم جمع نہیں کرو، یعنی اگر ضرورت سے زیادہ تمہارا کھانا ہے تو اس کو جمع کر کے نہیں رکھو اور ضرورت سے زیادہ نہ پکاؤ۔ اگر کھانا نہیں ہے، اگر بچا ہوا ہے تو اس کو صدقہ کر دو۔ ولا تبنوا ما لا تسكنون، وہ جس مکان کے اندر تم کو رہنا نہیں ہے تو اس مکان کو نہ بناؤ، یعنی ضرورت سے زیادہ مکان کو نہ بناؤ۔ اور تیسری بات آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اس اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو جس خدا تبارک و تعالی کی طرف تم کو جمع کیا جائے گا، وعلیہ تقدمون، جس کے پاس تم پہنچو گے، ورغبوا فیما تسیروا الیہ وفیہ تقلبون، اس دار آخرت کی طرف جس کی طرف تم کو چلنا ہے اور جانا ہے، دوڑنا ہے، اور جس کی طرف تخلدون ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اس دار آخرت کی فکر کرو۔ اور 5ویں چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ولا تناقصوا فيما غدا عنه تزولون، جو دنیا، جس دنیا کو چھوڑ کر تم کل جس دنیا کو چھوڑ کر تم چلے جاؤ گے، اس دنیا کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، سبقت کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تو یہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، ان کے قوم کے اندر انہوں نے 15 خصلتوں کو اختیار کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے 5 خصلتوں کو ان کے اندر اور بتا دیا، تو کہا کہ یہ 20 خصلتیں ایسی ہیں جو پیغمبروں کی، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کی خصلتیں ہیں۔ ان خصلتوں کی بنیاد پر قریب تھا کہ یہ لوگ نبی بن جاتے۔ ان خصلتوں کو ہم سب کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔